السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ الکہف آیت نمبر 57 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ لفظی ترجمہ، ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو ذکرہ نصیحت کیا گیا، بآیات ربہ اپنے رب کی آیات کے ذریعے، فأعرض پھر اس نے اعراض برتا، عنہا اس سے، ونسی اور بھول گیا، ما قدمت جو آگے بھیجا، یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے، انا بے شک ہم نے، جعلنا بنائے ہم نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتن کاف نون نون غلاف، ان یفقہوہ کہ سمجھ سکیں وہ اس کو، وفی آذانہم اور ان کے کانوں میں، وقرا بوجھ کو، وَإِن اور اگر تدعوہم تم پکارو ان کو، بلاؤ ان کو، الی الہدی ہدایت کی طرف، فلن تو ہرگز، یہتدو ہدایت نہ پائیں گے، فلن تو ہرگز نہیں، یہتدو وہ ہدایت پائیں گے، اذن تب، ابدا کبھی بھی۔ اب دیکھیں یہاں پر سوال اٹھ رہا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ تو سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو نصیحت سن کر بھی اعراض برتے، یعنی منہ موڑے، عدم دلچسپی کا اظہار کرے، یعنی دوسری طرف رخ پھیر لے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ وَرَبُّكَ اور تیرا رب، الغفور بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ صاحب رحمت ہے، لو یؤاخذہم اگر وہ پکڑے ان کو، بما اب دیکھیں میم ساکن کے بعد با آ رہا ہے تو اس کو اخفاء شفوی کا قاعدہ کہیں گے، اس طرح سے پڑھیں گے، اگر ملا کے پڑھیں گے، یؤاخذہم بما بوجہ اس کے جو، کسبوا انہوں نے کمائی کی، لعجل البتہ جلدی دے گا، لہم العذاب ان کو عذاب، بل لہم بلکہ ان کے لیے، موعد وعدے کا ایک وقت ہے، لن یجدوا ہرگز نہ پائیں گے، من دونہ اس کے سوا، موئلا واو حمزہ لام لوٹنے کی جگہ۔ یہ تو رب غفور کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فوراً گرفت نہیں فرماتا بلکہ کیا ہے، وہ مہلت دیتا ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اور یہ بستیاں، اہلکناہم ہلاک کیا ہم نے ان کو، لما جب انہوں نے، ظلموا ظلم کیا، وجعلنا اور بنایا ہم نے، لمہلکہم ان کی ہلاکت کے لیے، موعدا ایک مقرر وقت۔ مراد کیا ہے؟ عاد، سمود، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی قومیں
جو اہل حجاز اور قریب کے راستوں میں ہی تھیں۔ اگر ان کے ظلم کرنے کے سبب ہی ہلاک کیا گیا اگرچہ ان کو، لیکن ہلاکت سے پہلے انہیں کیا تھا، پورے کا پورا موقع فراہم کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مہلت ملی تھی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان کو یعنی خادم کو، وہ خادم کون تھے؟ یوشع بن نون۔ لا ابرح، بارحا، نہ میں پلٹوں گا، حتیٰ، یہاں تک کہ، ابلغ، میں پہنچ جاؤں، مجمع البحرین، دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ، او امضیہ، یا میں چلتا رہوں گا، حقوبا، برسوں، یعنی حقبہ، یعنی 70 یا 80 سال کے زمانے کو حقب کہتے ہیں۔ یہ ہے مجمع البحرین سے بعض مفسرین نے جو مراد لیا ہے وہ یہ ہے کہ مصر کے ساتھ ہی سوڈان میں خرطوم کے مقام پر 2 سمندر اکٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحرائے سینا ہے، عقبہ راس ہے جس کے اندر صحرائے سینا کا، اور پھر جہاں پر خلیج عقبہ اور نہر سویز جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں۔ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ فَلَمَّا، تو جب، بلغا، وہ پہنچے دونوں، مجمع، سنگم پر، یعنی جمع ہونے کی جگہ پر، 2 دریاؤں کے درمیان، مجمع البحرین پہ، بینہما، درمیان ان کے 2 دریاؤں کے، نسیا، تو دونوں بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی، فاتخذ، پھر اس نے بنا لیا، سبیلہ، اپنا راستہ، فی البحر، سمندر میں، سرابا، سرنگ کی طرح، یعنی وہ مچھلی اپنے ساتھ پکا کر لے گئے تھے، اچانک سابت دریا میں وہ جا گری، اور جس راستے سے وہ گزر رہی تھی وہ کیا تھا؟ وہ ایک ٹنل تھا۔ چلے جی، یہاں تک آپ لوگوں کا 61 تک لیسن ہے۔ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔